السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانتے ہو، جب اللہ کسی انسان کا بہترین وقت لانے کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں بھی اسے ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یقیناً تم بہت بے چین ہو چکے ہوں گے کہ آخر کب اللہ میرے ان حالات کو بدلے گا، اور بہتری کے اسباب ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تو یاد رکھو، اللہ تمہیں کچھ ایسی نشانیاں بھی ظاہر کرتا ہے جس پر تم غور نہیں کرتے۔ دیکھو، زندگی کتنی ہی مشکل ادوار سے گزر رہی ہو، اگر تمہارا دل اس وقت سچے دل سے یہ اعتراف کرتا ہے نا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے اذن سے مشکل آتی ہے اور اسی کے حکم سے ٹل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے دل کو فوراً صبر و تسلیم کی توفیق دے دیتا ہے اور اسے وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ طاقت بخشتا ہے کہ جس سے اس کے حالات بہتری کی طرف چل پڑتے ہیں۔ سنو، اگر تم مایہ زندگی جینا چاہتے ہو نا، کوئی خاص زندگی جینا چاہتے ہو، تو اپنے مسئلوں میں ہمت کو مضبوط رکھنا اور ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، فلاں کی زندگی میں ایسا کیوں نہیں، فلاں کی زندگی میں اتنے مسائل کیوں نہیں۔ سنو، عام لوگوں کو اللہ نے اس مقام کے لیے چوز نہیں کیا جو تمہیں دینا ہے، کیونکہ تم کسی بڑی چیز کے لیے بنے ہو، کسی بڑی منزل کے لیے بنے ہو۔ جس کو تم پریشانی سمجھتے ہو، وہ ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تھے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ نئے سفر کا آغاز بادشاہت کا سفر ہوگا۔ یاد رکھو، جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے نا، وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ جانتی ہو، جب تم اپنی بیس کو سپر نیچرل بناتے ہو کہ اللہ ہی سنبھالے گا، تو جان رکھو یہ بھی ایک بہترین وقت آنے کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہوگا، تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ سنو، اگر تم کسی ایسے فیز سے گزر رہی ہو یا کوئی ایسی مشکل تم پر آئی ہے، کسی نے دھوکہ دیا یا کوئی دکھ دے رہا ہے، یا جو چیز تم چاہتے ہو وہ تمہیں نہیں مل پا رہی، یا تم کسی بھی ایسی انیکسٹی سے گزر رہے ہو، تو تم نے صرف یہ تصور کرنا ہے کہ جو مشکل مجھ پر آئی ہے نا، یہ صرف کچھ وقت کے لیے آئی ہے، کیونکہ دنیا عارضی ہے تو مشکلات بھی عارضی ہے۔ لہٰذا تم غموں اور دکھوں میں خود کو ایسی حالت ہرگز نہ کیا کرو جیسے بے لنگر جہاز موجوں کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے اور کہیں قرار نہیں پکڑ سکتا۔ تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ آندھی ہو یا طوفان، تمہارا رب تمہیں کنارے تک لے کر ہی جائے گا۔ یاد رکھو، اگر کسی چیز کی چاہت اتنی بڑھ جائے نا کہ تم اپنی زندگی میں موجود دوسری چیزوں سے غافل ہو کر اپنا ہوش کھو بیٹھو، تو اس کا مطلب تم اللہ پر اپنا یقین کھو بیٹھے ہو۔ تم کیوں کرتے ہو ایسا، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر
صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ تو پھر دور کر لو اپنے دل سے ہر طرح کے شک، ہر طرح کے غم اور مایوسی کو، کیونکہ اللہ تمہیں کمزور نہیں بلکہ طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ جانتے ہو، بہترین وقت شروع ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم اپنے سینے میں اس غم کو بھی جگہ دیتے ہو جو اس خوشیاں دینے والے رب نے تمہیں محض آزمانے کے لیے دیے، تو پھر ضد کے بندھن باندھ کر تم اپنی ذات کو فنا کر کے عاجز ہو جاتے ہو، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہارے حالات کا رخ بہت بہترین راستوں پر موڑنے والا ہے۔ جانتے ہو، اللہ تو مسلسل انسان کو یہ یاد دہانی کرواتا رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کی فکر نہ کریں جو اس کے اختیار سے باہر ہیں، اور ان کا خوف نہ کھائیں جن چیزوں کے بارے میں وہ مسلسل سوچتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی سوچوں کو اندیشوں سے پاک رکھو، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ سنو، تم غموں پر مضطرب نہ ہو بلکہ خود کو ضبط کرنے کا عادی بناؤ، تو اللہ بھی تمہیں وہ طاقت عطا فرمائے گا جو تمہارے بہترین وقت کو شروع کرنے کا سبب بنے گا، اور پھر وہ تمہیں سب عطا ہوگا جو تم نے کبھی کاتب تقدیر سے مانگا ہے۔ اللہ تمہاری چاہتوں کے وہ سارے خزانے تمہیں تمہاری جھولی میں بھر دے گا جس کے تم منتظر ہو۔ وہ رحمان بہتر کو بھی بہترین کر کے نواز دے گا۔ وہ تمہاری غموں کے اس سفر کو خوشیوں کی منزل بنا دے گا انشاءاللہ۔ دعا فار آل مائی لولی ویورز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی میں اتنی خوشیاں دے کہ کبھی کسی غم کا شکار نہ ہوں، آمین یا رب العالمین۔